جمادی الثانی کی 20 تاریخ اور نبوت کا پہلا سال ہے۔ تاجدار کون و مکاں، قبلہ گاہ قدسیاں، شہنشاہ انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کون و مکاں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ نے احترام سے نگاہیں جھکا رکھی ہیں۔ حوریں ملکہ فردوس بری کے استقبال کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حجرہ منورہ کے اندر باہر صفیں باندھے کھڑی ہیں۔ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ اہتمام خاص بارگاہ خداوند قدوس سے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ روح فرسا اور دل ہلا دینے والا منظر بنا ہوا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ان مخصوص لمحات میں کوئی عورت موجود نہیں۔ اس قسم پرسی کا تصور کرتے ہوئے بھی رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ کائنات دل لرز لرز جاتی ہے کہ مکہ معظمہ کی جس قابل صد احترام ہستی سے شرف ہم کلامی حاصل کر کے قریشی عورتیں فخر کیا کرتی تھیں، جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں، جس کے گھر میں آنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا تھا، آج قریش کی وہ عظیم المرتبت ہستی یوں اکیلی ہے کہ نہ کوئی سہیلی ہے، نہ تیمار دار، نہ کوئی دایا ہے، نہ غمگسار۔ قریش کی عورتیں جان چکی تھیں کہ شہر کی یہ امیر ترین عورت اپنی دولت کا کافی حصہ خرچ کر چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اسلام سے عداوت تھی، اور وہ یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ اس سے اپنے جاہ و جلال اور مال و منال کو ایک فقیر کی گودڑی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے روسائے قریش کے پیغامات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے اس یتیم سے نکاح کیا ہوا ہے جس کے پاس اپنی ایک کوڑی بھی نہیں۔ روضۃ الشہداء میں ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ بیگمات قریش کو بلا لائے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، جیسا کہ عورتوں کو اس حال میں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یتیم ابو طالب کی زوجیت قبول کر کے ہمارے نزدیک گناہگار ہو چکی ہے۔ تو نے تو نگری سے درویشی کو بہتر سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گی اور تیرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گی۔ بظاہر دیکھنے میں روضۃ الشہداء کی یہ عبارت عجیب سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح مبارک کیے ہوئے اس وقت 16 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس قدر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد قریشی عورتوں کا یوں طعنہ زنی کرنا ناقابل فہم بات ہے۔ مگر اس کا پس منظر بنظر غیر دیکھا جائے تو قریشی عورتوں کا یہ سلوک اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک کیا تھا، ان کی دولت دنیاوی طور پر مسلسل کم ہوتی گئی۔ آپ کا تمام مال و منال چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھا، اس لیے حق بحق دار رسید کے تحت یہ دولت غریبوں، مسکینوں، ناداروں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ مکے کی عورتیں خدیجۃ الکبریٰ کے آگے پیچھے اس لیے پھرتی تھیں کہ وہ شہر کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ اب ان کی دولت میں کمی دیکھی تو سب نے منہ پھیر لیا۔ علاوہ ازیں اس کی بڑی وجہ یہ
تھی کہ آپ کی بعثت چند ماہ پہلے ہوئی تھی، آپ کی بعثت چند ماہ پہلے ہوئی تھی۔ روضۃ الشہداء۔ بہرحال جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قریشی عورتوں کا پیغام سنا تو پریشان ہو گئیں۔ غیرت الہیہ کو جوش آ گیا۔ جناب سیدۃ النساء العالمین کے پاس، جناب سیدۃ النساء العالمین کے لیے 4 دائیاں بھیج دیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 دراز قامت گندم گو بیبیاں تشریف فرما ہیں، اور پھر انہوں نے بنی ہاشم کی ہی عورتوں کی طرح آپ کو مخاطب کیا تو آپ خوف زدہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، ملکہ عالم گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ میں سارہ والدہ اسحاق پیغمبر ہوں، یہ مریم بنت عمران والدہ عیسیٰ پیغمبر ہیں، اور یہ جناب کلثوم خواہر موسیٰ پیغمبر ہیں، اور یہ جناب آسیہ زن فرعون ہیں۔ یہ تینوں بہشت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پھر ان میں سے ایک دائیں طرف، دوسری بائیں جانب، ایک سامنے اور ایک پشت مبارک کی جانب بیٹھ گئیں۔ تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی گود میں تشریف لے آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین تشریف لائیں تو آپ کے چہرے اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی۔ کیوں نہ ہو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹکڑا فرمایا ہے۔ آپ بدعت الرسول ہیں، نور اول کی ضیاء ہیں، سراج منیر کی صاحبزادی ہیں، اس نور مجسم کی شہزادی ہیں جس کے نور بے زر شعاؤں، جس کے نور کی اس نور مجسم کی شہزادی ہیں جس کی نور بے زر شعاؤں نے کائنات عالم کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس نخل نور کا نورانی ثمر ہیں جو اصل کائنات اور حاصل کونین ہیں۔ اس نیر اعظم مہر عالم تاب کی بیٹی ہیں جس کے ایک جلوے کا مظہر آفتاب و ماہتاب اور نجم و کہکشاں ہیں۔ اس مبدع نور کی تصویر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ کے نور کا خلعت پہنا رکھا ہے۔ سراج منیر اور زجان نور کی سندے رکھی ہے، اور اپنے متعلق اول ما خلق اللہ نوری کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس نور مقدس کا سارا خاندان ہی نور ہے۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ کی تصویر تھیں، آپ کا عکس جمیل تھیں، تو پھر دونوں عالم کیسے منور نہ ہوتے۔ جنت کی کلی، انوار و تجلیات کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ منور مطہر بھی جنت کی خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو جنت کی کلی شگفتہ ہو چکی ہے۔ ملکہ فردوس سے بری طیبہ اور طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبوئیں فردوس بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ نزہۃ المجالس۔ یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس بیٹی کے سر اقدس کو سونگا کرتے اور فرماتے تھے کہ ہمیں تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اذا اشتقت
ذقت لریحۃ الجنت شممت رقبۃ فاطمۃ نور الابصار بہوالا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لقب زہرا بھی ہے، زہرا کہتے ہی کلی کو ہیں، اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ نزہۃ المجالس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تاجدار انبیاء کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت مبارک کے متعلق جبریل علیہ السلام پہلے ہی عرض کر چکے تھے۔ مہک فردوس کی مکے کی گلیوں میں چلی آئی تھی، جب آغوش مادر میں وہ جنت کی کلی آئی۔ علامہ سائم چشتی۔ حوروں کی آمد، بہرحال شہزادی رسول عالمین کی تشریف آوری ہو چکی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کی چاروں قابل صد احترام دائیاں آپ کی جبین اقدس کو بوسے دے رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی 10 حوروں کو آپ کے غسل اول کے لیے بھیج دیا۔ جنت کی حوریں ہاتھوں میں نور کے زریں تشت اور سروں پر کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے ملکہ فردوس جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حضور میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے سلام پیش کرتی ہیں، مبارکباد اور ہدیہ تہنیت پیش کر کے آپ کی گود سے جناب سیدہ کو اٹھا لیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو تشت نور میں بٹھا کر آب کوثر سے غسل دیتی ہے، پھر جنت کی چھوٹی سی عبا پہنا کر خوشبوؤں میں بسا ہوا رومال آپ کے سر اقدس پر باندھ دیتی ہیں۔ بعد ازاں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں دے کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صاحبزادی کو پاکیزہ اور طیب و طاہر برکت والی کیا ہے اور ان کی اولاد کو بھی برکت دی ہے۔ پھر یہ تمام مقدس بیویاں آپ کو سلام عرض کر کے اور اجازت حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بے حد پرمسرت اور حشاش بشاش ہیں۔ چند لمحے پہلے طاری ہونے والا اضطراب ختم ہو چکا ہے۔ آپ جناب سیدہ کو دیکھتی جا رہی ہیں اور دل ہی دل میں مسکرا رہی ہیں۔ حضور رسالت مآب کی آمد۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تاجدار انبیاء سرور کائنات تشریف لے آئے۔ بہوالا روضۃ الشہداء۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مسکراتے ہوئے عظیم بچی کو عظیم باپ کی گود میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو ہاتھ پر اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، اے خدیجہ، تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں سے ہے۔ عجیب فرحت بار سما اور سرور انگیز منظر ہے۔ نور مجسم کی آغوش میں نور کا ٹکڑا جلوہ فرما ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آفتاب نے ماہتاب کو ہاتھوں پر اٹھائے رکھا ہے۔ دونوں عالم کی سب سے بڑی شخصیت نے دونوں جہان کی عورتوں کی سردار کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ سید العالمین کی گود میں سیدۃ النساء العالمین مسکرا رہی ہیں۔ باپ نے بیٹی کے چہرے پر اور بیٹی نے باپ کے رخ انور پر نگاہیں جما رکھی ہیں۔ باپ بیٹی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ دونوں عالم میں مسرت ہی مسرت ہے، کیف ہی کیف ہے، سرور ہی سرور ہے اور نور ہی نور ہے۔ کائنات ارض و سما جھوم رہی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ مقدس بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ حجرہ حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے، رحمت ہی رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مطلع انوار ہے، مخزر انوار و رحمت منبع برکات ہے۔ ہو رہی ہے ہر سو مسلسل، ہو رہی ہر سو مسلسل نور کی برسات ہے۔
آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں، نور کا ٹکڑا ہے سائم نور کی آغوش میں۔ علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت۔ مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سن ولادت میں بھی دیگر واقعات کی طرح مورخین کا کافی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ ظہور نبوت سے 5 سال قبل دنیا میں تشریف لائیں، یعنی اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس حساب سے جناب سیدہ کی کل عمر مبارک 29 سال بنتی ہے۔ بعض حضرات کا گمان ہے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 19 سال تھی اور آپ ظہور نبوت کے 5 سال بعد جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی، والدہ مکرمہ کی گود میں آئیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت شریفہ ہوئی اور اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال شروع ہوا تھا، اور اس لحاظ سے جناب سیدہ کی عمر مبارک 24 سال کچھ ماہ بنتی ہے۔ بے شمار کتب تواریخ سیر کا مطالعہ اور بے حد عرق ریزی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صحیح تر قول یہی ہے جو آخر میں پیش کیا ہے، یعنی آپ کی ولادت مبارک نبوت کے پہلے سال میں ہوئی، جب کہ امام الانبیاء کی عمر کے 41ویں سال کا آغاز ہو چکا تھا، اور جناب سیدہ کی کل عمر مبارک تقریباً 24 سال ہی درست ہے۔ پہلے دونوں قول اس لیے نادرست ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اہم ترین واقعات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ مؤخر الذکر قول کے متعلق متعدد کتب میں اس طرح مرقوم ہے: فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سنۃ احدی و اربعین من موالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک کہ امام الانبیاء کی 41 سال کی عمر شریف میں ہوئی۔ علاوہ ازیں امام میں اجل رئیس المحدثین سیدنا امام جلال الدین السیوطی اپنی مکمل ترین تحقیق کے پیش نظر ذہبی کے اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ جناب سیدہ کی عمر مبارک 24 سال ہی درست ہے۔ فقال ذہبی الصحیح ان عمرها 24 سنۃ، المستدرک وغیرہ۔ بچپن مبارک۔ حیات اقدس کے دیگر ادوار کی طرح جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا بچپن مبارک بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ آپ کے مقدس بچپن میں سن شعور کی جھلکیاں پورے طور پر نمایاں تھیں۔ ملکہ فردوس بریں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے کسی بچے کی پرورش میں اس قدر سرور و لطف حاصل نہیں ہوا جس قدر جناب فاطمہ الزہرا کی پرورش میں ہوا۔ کیوں نہ ہو، آپ کو تمام جہان کی عورتوں کی سردار بن کر سیدۃ النساء العالمین کا خطاب لینا تھا۔ حاکم المستدرک، الاصابہ، الاستیاب وغیرہ۔ اگرچہ آپ کی تمام حیات مقدسہ مطہرہ مسلسل حزن و ملال، رنج و محل، الام و غم اور شدائد و مصائب میں ہی گزری ہے، تاہم بچپن ہی کی عمر میں ان دکھوں اور مصیبتوں کا رنگ بہت ہی گہرا نظر آتا ہے۔ آپ کے بچپن مقدس کے دیگر حالات جاننے سے پہلے ضرور معلوم ہوتا ہے آپ کے بچپن مقدس کے دیگر حالات جاننے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول کی مختصر عکاسی کر دی جائے جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا بچپن گزرا۔ چنانچہ اس
دل و درد اور المناک ماحول کا مختصر خاکہ ہدیہ کارین ہے۔ ابتدا میں تبلیغ اسلام خفیہ طور پر ہوتی تھی، جس سے مشرکین عرب گھبراتے اور بدکتے ضرور تھے، لیکن مشتعل نہیں ہوتے۔ جناب سیدہ کی عمر مبارک جب تقریباً 2.5 سال ہوئی تو اس وقت علی اعلان تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو گیا۔ سیدہ کے والد گرامی نے لوگوں کے سامنے سابقہ امتوں کی بربادی کا نقشہ پیش کیا، بتوں کی مذمت اور توحید خداوندی کا اعلان فرمایا، قیامت کا تصور پیش کر کے عذاب آخرت سے ڈرایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ عرب کے کٹر مشرکین نے جب یہ اعلان سنا تو توحید و رسالت سنا تو بھڑک گئے۔ جناب ابو طالب کے سوا سبھی لوگ آپ کے شدید مخالف ہو گئے اور اسلام لانے والے گنتی ہی کے چند لوگوں کو طرح طرح کی اذیت دینے لگے۔ آغوش سے اسلام میں آنے والے گروہ میں سے بعض لوگ تو غلام تھے اور بعض بے یار و مددگار ہونے کے باعث نہایت کمزور اور بے بس تھے۔ مشرکین مکہ ان نو مسلموں کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شدید جسمانی تکلیفیں دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسے آپ کے قبول اسلام کا علم ہوا، اس نے آپ کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ کبھی آپ کو آگ کی طرح جھلستی ریت پر لٹا کر سینے پر تپتے ہوئے پتھر رکھ دیتا، کبھی ان کی مشقیں کس کر تازیانے مارتا، کئی روز بھوکا پیاسا رکھتا اور کبھی گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں سے کہتا کہ اسے مکے کی گلی کوچوں اور پہاڑیوں پر گھسیٹتے پھرو اور خوب پٹائی کرو۔ اور حضرت بلال کے عشق کا یہ عالم تھا، ہزاراں مرحبا گویم بلائے کز حبیب آید۔ آپ پر جس قدر شدائد و مصائب اور ظلم کی زیادتی ہوتی، آپ اسی قدر بلند آواز آہنگی سے نعرہ توحید کی صدا دیتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ابو جہل لعین نے اس قدر سزائیں دیں کہ تاریخ کے اوراق کانپ جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی شدت سے پیٹ کر ان کی آنکھیں نکال دیں۔ غرض کے اکثر غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہولناک اور وحشیانہ سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ یہ تو تھا امام الانبیاء پر ایمان لانے والوں کا حال۔ اب ذرا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان ملاحظہ کریں اور اندازہ کریں کہ جناب سیدہ کا بچپن کس طرح گزرا ہے۔ قمفنزر سے آپ پر انذار اور دعوت ازل فرد ہو چکی تھی، مگر اعلانیہ دعوت کا حکم نہ آیا تھا۔ اس لیے آپ نے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد و زن اسلام لائے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ ترجمہ: بس محبوب کھول کر بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور مشرکین سے کنارہ کر لیجئے۔ اور پھر اس کھلم کھلا دعوت و ارشاد کے صلے میں جو ہولناک مصائب حضور کے مقدس ذات پر
کفار عرب کی طرف سے توڑے گئے وہ حد بیان سے باہر ہیں۔ یہ تھے وہ سنگین اور ہولناک حالات، اور یہ تھا وہ دل ہلا دینے والا ماحول جس میں سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کا آغاز ہوا۔ اندازہ فرمائیے کہ چند سال کی بچی کے سامنے ان کے مکان پر پتھر برسائے جائیں، ان کے باپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، ان کے گھر میں غلاظت پھینکی جائے عین نماز کے عالم میں، جس کے باپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر بل دیے جائیں کہ سانس رکنے لگے۔ اس بچی کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور اس کے دل پر آلام کا وہ کون سا پہاڑ ہے جو نہ ٹوٹ پڑتا ہوگا۔ مدارج النبوت میں ہے کہ بدبخت کا کافر حضور سرور عالم کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، آپ کے دروازے پر خون ڈالتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے اور آپ کے جسم اطہر پر پتھر پھینکتے تھے۔ یہ بدبخت ایسے شقی تھے کہ ان میں سے ایک نے سجدے کی حالت میں اتنی شدت سے گردن کو دبایا کہ قریب تھا کہ آپ کے چشمان مبارک باہر نکل پڑیں۔ ایک دن حضور کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس نے اوروں سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے؟ ایک روایت میں مشیمہ یعنی آنول یا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب حضور سجدے میں جائیں تو ان کے کاندھوں پر رکھ دیں۔ اس پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر حضور کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان رکھ دی۔ حضور اس حال میں ہیں اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا، اور وہ سب کھڑے ہنستے رہے اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے رہے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے حضور اکرم کے شانے سے اس بوجھ کو اٹھا کر پھینکا اور ان بدبختوں کو برا بھلا کہا۔ بحوالہ مدارج النبوت۔ سیرت رسول عربی میں یہ عبارت اس طرح ہے کہ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط نے ابو جہل کی ترغیب سے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھ سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ یہ دیکھ کر سب نابکار کہا مار کر ہنسنے لگے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خبر دی۔ وہ فوراً دوڑی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے وہ پلیدی دور کر دی اور ان کو برا بھلا کہا۔ سیرت الرسول عربی صفحہ نمبر 71۔ الغرض 5-6 سال کی بچی باپ کے ہر غم میں برابر کی شریک ہے۔ اپنے پیارے باپ پر کفار کی طرف سے توڑے جانے والے تمام ستم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اس ظلم و ستم اور وحشتناک اذیتوں کا جو اثر باپ کے دل پر ہوتا ہے اسے محسوس کرتی ہے اور دل مسوس کر رہ جاتی ہے، اور پیارے باپ کے دکھوں میں برابر شریک پیاری ماں کی آنسوؤں سے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور دوڑ کر ماں کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ شفیق ماں کی روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور اداس مسکراہٹ لبوں پر آ کر بچی کے دل کو بہلانے کی ناکام کوشش کرتی ہے، اور بالآخر ماں کی سکون بخش آغوش چند لمحوں کے لیے بچی کے دل سے باپ کے
دکھوں کا کچھ بوجھ ہلکا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ سکون محض عارضی ثابت ہوتا ہے اور دل میں پھر وہی آلام و غم کا بہرے نہ پیدا کنار موجزن ہو جاتا اور وہی پہلا درد اور بھی شدت سے لوٹ آتا، اور یوں زندگی کی مسلسل تلخیاں بچپن ہی میں جناب سیدہ کو شعور کی پختگی عطا کرتی رہیں، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے باپ پر کفار کی زیادتیاں اور ایذا رسانیاں بڑھتی گئیں۔ آپ پر اور آپ کے غلاموں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوئی کسر کفار مکہ نے باقی نہ اٹھا رکھی تھی، اور پھر مصیبت کا ایک ایسا دور شروع ہو گیا جس کے تصور سے ہی روح فنا ہو جاتی ہے اور دل پارا پارا ہو کر پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ یہ جان کا واقعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 7-8 سال تھی۔ اس واقعے کی تفصیل تواریخ میں اس طرح ہے کہ کفار کی پیہم ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، جن میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہمشیرہ سیدہ مخدومہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، کو بھی تشریف لے گئیں۔ ادھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید مصائب میں مبتلا کرنے کے لیے دارالندوہ میں ایک اجتماع کیا گیا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اس اجتماع نے حضرت کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور سب نے عہد نامہ تحریر کر کے ابو جہل کے سپرد کر دیا اور عوام کی اطلاع کے لیے اس تحریر کی ایک نقل خانہ کعبہ میں لٹکا دی۔ یہ واقعہ 616 کو عیسوی کا ہے، جب کہ دشمنان اسلام نے اپنی مادی قوت، زور اور اپنی زبردست اکثریت کے گھمنڈ پر ہادی اسلام کے ساتھ بنی ہاشم اور تمام مسلمانوں کو فنا کر دینے اور بھوک پیاس سے عاجز کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ جب حضرت ابو طالب اور بنی ہاشم کو اپنے اس مقاطع کی خبر ہوئی تو سخت پریشان ہوئے، کیونکہ تمام مکہ نہ صرف معاشرتی تعلقات ختم کر رہا تھا بلکہ خاندان کے اوپر رزق اور اس کی ضروریات کے دروازے بند کر رہا تھا۔ چنانچہ اس مقاطعے کو دیکھ کر حضرت ابو طالب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان کے اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں رہنے لگے، جس کو اب تک شیب ابو طالب کہتے ہیں۔ شیب ابو طالب یہ محصورین اشیاء خوردنی میسر نہ آنے کی وجہ سے اکثر اوقات جنگلی بوٹیاں اور درختوں کے پتے کھا کر زندگی کے دن کاٹتے، یہاں تک کہ خشک چمڑے کو نعمت غیر مترکبہ سمجھ کر کھا لیتے۔ ان محصورین میں محبوب رب العالمین والدہ سیدۃ النساء العالمین ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور تمام دنیا کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی تھیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ان دل ہلا دینے والے مصائب میں 8-9 سال کی معصوم بچی
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کیا حال ہوگا؟ شیب ابو طالب میں محصور مقید ہونے والے اس مقدس گروہ کے مصائب کا نقشہ مورخین اس طرح کھینچتے ہیں کہ جن مصائب کو کسی انسان نے کانوں سے نہ سنا ہو اور جن تکالیف کو دیکھنے کا کسی آنکھوں میں یار نہ ہو، جن تکالیف کو دیکھنے کا کسی آنکھوں میں یارہ نہ ہو، وہ 3 سال کے عرصے میں امام الانبیاء اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کیں۔ حالات یہ تھے کہ ماں کی چھاتیاں خشک ہو جانے پر شیرخوار بچے بھوک سے چلاتے، کمزور اور ضعیف العمر نکاحت سے کر رہتے جوان مضبوط بھوک سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن سنگ دل اور بے رحم کفار ان تکالیف کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس بربریت کی کوئی انتہا ہے کہ اسلام لانے کے قصور میں اہل مکہ نے مسلمانوں سے خرید و فروخت اور میل جول اور جملہ کاروبار جو متمدن انسان کے لیے ضروری ہیں قطعی طور پر بند کر دیے تھے، لیکن سید المرسلین، آپ کے خاندان کے لوگ اور دیگر رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس صبر و استقامت کی بھی دنیا تا قیامت داد دیتی رہے گی۔ جنہوں نے معصوم بچوں کو دودھ نہ ہونے سے بلکتے دیکھا، جنہوں نے ضعیف اور عمر رسیدہ مرد اور عورتوں کو بھوک کی نقاہت سے فرش پر کراہتے ہوئے پایا، جنہوں نے جوانوں کو پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے دیکھا، اور جنہوں نے اس چھوٹی سی اللہ والی جماعت کو ہولناک مصائب اور آفات میں مبتلا پایا، لیکن کفار کی طرف کبھی دست استعانت دراز نہ کیا اور ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتے رہے۔ بحوالہ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ نمبر 39۔ امید ہے قارئین نے اسلام کے اس پرآشوب دور کا تصور کر کے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سیدہ کائنات کا بچپن مبارک کن ہولناک مصائب میں گزرا ہوگا۔ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی سی عمر میں ان محصورین کے ساتھ تھیں، جس میں شیرخوار بچے دودھ کے ایک قطرے کو ترستے تھے اور دوسرے بچے بھوک کی شدت سے تڑپتے اور بلکتے تھے۔ بچے تو بچے یہاں بھوک نے جوانوں کی بھی کمریں توڑ دیں، اور بڑے بڑے مضبوط اور توانا نوجوان بھوک کی شدت سے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر جاتے تھے۔ آپ اس کی تفصیل ملاحظہ فرما ہی چکے ہیں۔ بتانا صرف یہ ہے کہ شہزادی کونو مکاں کا بچپن کس دردناک اور گیز ماحول میں گزرا۔ ان دل ہلا دینے والے ہولناک حالات میں خوشی کہاں سے آ سکتی تھی؟ کفار کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کے واقعات آپ سابقہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ باپ کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر معصوم بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلوئے مبارک میں چادر ڈال کر نماز پڑھتے وقت آپ کا گلا دبا دیا، اور کس طرح نماز پڑھتے وقت آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، جس سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کم سنی کے عالم میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کی پشت مبارک سے علیحدہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین کرام، اس کتاب کا باقی حصہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اگلی ویڈیو میں پھر
انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس خدمت کو بارگاہ پنجتن میں قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں اگر مجھ سے اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں حضرت علامہ مولانا الحاج علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور بارگاہ پنجتن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اور آپ کو اور کل کائنات کو پنجتن کا سچا پکا محب بنائے، اور اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔